بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ دوستو، آج ہم لیکچر اسلامیات میں حصہ سیرت النبی میں پارٹ 13 پڑھنے لگے ہیں، جس میں 10 ہجری کے اہم واقعات اور سب سے اہم واقعہ حجۃ الوداع کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 66 ہے، 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کتنے صحابہ کرام نے حج کا سفر کیا؟ تو تقریباً 1 لاکھ صحابہ نے حج کا سفر کیا۔ سوال نمبر 67 ہے، حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ تو اس میں 9 ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ سوال نمبر 68 ہے، اس سال کے بعد آئندہ کسی مشرک کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی یا حج کرنے کی اجازت نہ ہوگی، یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب فرمائے تھے؟ تو یہ 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے تھے۔ سوال نمبر 69 ہے، حجۃ الوداع کو حجۃ البلاغ، حجۃ الاسلام، حجۃ الکمال اور حجۃ التام بھی کہتے ہیں، یہ بتائیں کہ حجۃ التمام کے بعد احکام اسلام کے بارے میں قرآن حکیم کی کتنی آیات نازل ہوئی؟ تو اس کے بعد 1 آیت بھی نازل نہیں ہوئی۔ سوال نمبر 70 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے ذاتی اونٹ بطور ہدی ساتھ لے کر گئے؟ تو تقریباً 100 اونٹ ساتھ لے کر گئے تھے آپ۔ سوال نمبر 71 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہاں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے؟ تو اس وقت یمن میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی اور روانہ ہوئے اور مکہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ سوال نمبر 72 ہے، احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ کس نے ذبح کیے؟ تو باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے۔ سوال نمبر 73 ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خطبات دیے؟ تو اس موقع پر 3 خطبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ سوال نمبر 74 ہے، لوگوں، جاہلیت کے تمام دستور و مراسم آج میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ارشاد فرمایا تھا؟ تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ سوال نمبر 75 ہے، خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جملے کے بعد توقف فرماتے، اسی لمحے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بآواز بلند دہراتے؟ تو حضرت ربیعہ بن امیہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بلند آواز سے دہراتے تھے۔ سوال نمبر 76 ہے، 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں حاضرین سے پوچھا کہ کیا میں نے تم کو اللہ کے پیغام پہنچا دیے ہیں؟ تو حاضرین نے فرمایا کہ پہنچانے کا حق ادا کر دیے ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ بڑھا کر 3 بار کہا، یا اللہ تو گواہ ہو، اس وقت کون سی صورت کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ تو اس وقت سورہ مائدہ کی 5 آیات نازل ہوئی۔ سوال نمبر 77 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو جوک در جوک لوگ شامل ہوتے رہے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس وقت وہاں کتنے لوگوں کا مجمع تھا؟ تو اس وقت 1,44,000 لوگوں کا مجمع تھا۔ سوال نمبر 78 ہے، 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صاحبزادے کا انتقال ہوا؟ تو 10 ہجری میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 79 ہے، نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی، اور قریش حد سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جھوٹے نبی نے لکھے؟ تو یہ مسلمہ کذاب نے یہ الفاظ لکھے تھے۔ سوال نمبر 80 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور جھوٹے نبی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کا نام اسود عنسی تھا، اسود عنسی۔ سوال نمبر 81 ہے، 11 ہجری میں 29 صفر کی آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام ابو ویسہ کو لے کر جنت البقیع گئے۔ واپسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے، جہاں پہنچتے ہی درد شروع ہو گیا۔ پھر 29 صفر کے دن کو ایک جنازے سے آ رہے تھے کہ راستے میں درد شروع ہو گیا، پھر سخت بخار ہوا۔ اسی حالت میں باری باری ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے رہے، مگر جب مرض بڑھ گیا تو تمام ازواج نے خوشی سے خود بخود
کس کے حجرے میں رہنے کی اجازت دے دی؟ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں رہنے کی اجازت دے دی۔ سوال نمبر 82 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کس وقت کی پڑھائی؟ تو آخری نماز مغرب کی پڑھائی تھی۔ سوال نمبر 83 ہے، عشاء کی نماز کے لیے کئی مرتبہ مسجد کا قصد کیا مگر مرض کی شدت و نقاہت سے ہر مرتبہ غش آ گیا، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ بتائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی نمازیں حیات نبوی میں پڑھائیں؟ تو 17 نمازیں حیات نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سوال نمبر 84 ہے، واقعہ کرتاس وفات سے کتنے دن قبل پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوات کاغذ لاؤ، کچھ لکھوا دوں کہ آئندہ کبھی جھگڑا نہ پڑے؟ تو یہ 4 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ سوال نمبر 85 ہے، کوئی مشرک عرب میں نہ رہنے پائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کب ارشاد فرمایا تھا؟ تو یہ واقعہ کرتاس کے دن فرمایا تھا۔ سوال نمبر 86 ہے، کرتاس کے معنی کیا ہیں؟ تو کرتاس کے معنی کاغذ پتھر کے ہیں۔ سوال نمبر 87 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں اس دن لکھوائی تھی؟ تو اس دن کوئی بات بھی نہیں لکھوائی تھی۔ سوال نمبر 88 ہے، اے لوگو، اسامہ کے لشکر کو اپنی خدمت کے انجام دینے سے مت روکو، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 89 ہے، وصال سے ایک دن قبل سب غلاموں 40 کی روایت ہے کو آزاد فرما دیا، گھر میں کتنے دینار موجود تھے کہ وہ بھی غرباء میں تقسیم کر دیے، دوسری چیزیں ہبہ کر دیں، گویا اس دنیا سے رخصت کے وقت اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا، تو یہ 7 دینار تھے اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء میں تقسیم کر دیے۔ سوال نمبر 90 ہے، رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیا لقب دیا؟ تو سیدۃ النساء العالمین کا لقب دیا۔ سوال نمبر 91 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات کیا تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات اللہم بالرفیق الاعلی یہ الفاظ تھے۔ سوال نمبر 92 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول یوم دوشنبہ یعنی اتوار کو رحلت فرمائی، وقت کیا تھا؟ تو وقت چاشت کا وقت تھا۔ سوال نمبر 93 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھودی؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودی۔ سوال نمبر 94 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ، حضرت صالح، حضرت عباس اور ان کے 2 بیٹے اور ایک انصاری حضرت اوس بن خولہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، یہ بتائیں کفن کے لیے کتنے سفید سوتی کپڑے استعمال کیے گئے؟ تو کفن کے لیے 3 سوتی کپڑے استعمال کیے گئے۔ سوال نمبر 95 ہے، لحد میں اتارنے کا شرف حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، یہ بتائیں سب سے آخر میں لحد مبارک سے کون صحابی باہر نکلے؟ سب سے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ سوال نمبر 96 ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے بغیر ہی صحابہ میں بہت بلند مقام پایا؟ تو ان کا نام حضرت اویس قرنی ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو نہیں کر سکے لیکن انہوں نے بلند مقام پایا۔ سوال نمبر 97 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مقرر کردہ سب سے کم سن سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کو جنگ موتا کے شہیدوں کا انتقام لینے کے لیے بھیجا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مدینہ سے 3 میل دور شمال مغرب میں جرف کے مقام پر رک گیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بوجہ علالت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کی خبر سن کر یہ رک گئے۔ سوال نمبر 98 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصہ حیات میں مالیات کا ریکارڈ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، یہ بتائیں مہر نبوی کس کے پاس ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سیکرٹری کام کرتے تھے؟ ان کا نام حنظلہ بن ربیع تھا کہ جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوتی تھی۔ سوال نمبر 99 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پولیس کا باقاعدہ محکمہ ابھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن جرائم کے سدباب کے لیے کس کو پولیس کے فرائض تفویض کیے گئے؟ تو سعد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرائض تفویض کیے گئے تھے۔ سوال نمبر 100 ہے،
ان میں سے قاضی کے عہدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے مقرر کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی کے عہدے پر مقرر کیا۔ تو دوستو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اہم سوالات اور واقعات جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔